ہر تھرسڈے جمعرات کی شب سے لے کے مغرب سے لے کے صبح فجر تک ایک انتظار رہنا چاہیے. ڈیلی امام کے لیے کوئی کام کرو, 2 رکعت روز نماز پڑھو, سلامتی کی تمہاری صحت ہوگی, بیماریوں سے بچو گے. صرف 3 منٹ نکالو, 3 سے 4 منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو فرزند زہرا انشاءاللہ جب ظہور کریں گے تو سب سے پہلے بی بی زہرا کا بدلہ لیں گے. دعا یہ کرو کہ ہم بھی امام کے ساتھ ہو جائیں. صرف آمین بولنے سے نہیں, یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ان یور لائف فار یور امام. آمین ضرور بولو, آئی ڈونٹ مین کہ آمین نہ بولیں, ضرور بولیں, لیکن پریکٹیکلی وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. اس لیے کہ ہم زبان سے تو بولتے ہیں کہ الجل 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 الجل, بولنا بھی چاہیے, لیکن کتنا انتظار کر رہے ہیں, کتنا امام کے لیے ہم ویٹ کر رہے ہیں. فرائیڈیز گزر جاتے, کتنا امام کے لیے ہم سوچتے کہ تھرسڈے نائٹ فرائیڈے صبح میں امام کا ظہور ہوگا, اور جمعے کو انتظار کرنا ہے. میری ٹاپک امام نہیں, یہ تو میرے مین ٹاپکس, لیکن آج امام پہ نہیں بولوں گا زیادہ. ہر تھرسڈے جمعرات کی شب سے لے کے مغرب سے لے کے صبح فجر تک ایک انتظار رہنا چاہیے کہ تمہارا کرب ہونا, تمہاری بے چینی ہونا کہ امام آئے امام آئے امام آئے. صرف بولنے سے نہیں, مطلب 1 ہفتہ پورا سوچنا کہ اگر امام آ جائے تو میں کیا کروں گا. خود تیار, خود چیک کرو, کسی اور کو مت دیکھو. ایسٹ لندن میں اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے آپ کو دیکھو کہ میں کیا کروں. عورت, لڑکی, لڑکا, سب کو بول رہا کہ چیک کرو کہ میں امام کے لیے اگر کل آ جائے, اور پاسبلٹی ہے. ہر جمعے کا انتظار. اسی لیے جمعے کو دعائے ندبہ میں کہا کہ جب سورج کی پہلی کرن باہر آئے تو دعائے ندبہ پڑھ کے جب اس جملوں پہ پہنچو کہ الا متا حروفی کا یا مولا, تو تمہاری تڑپ ہونا چاہیے کہ مولا یہ جمعہ بھی چلا گیا, ابھی بھی نہیں آیا. عاشورہ چلا جاتا, ظہور کے کتنی تاریخیں ہم کو کیا معلوم, کوئی نالج نہیں ہے. میں ایک جنرل بات کر رہا, برا نہیں ماننا. کیا ڈیٹس ہیں ظہور کی پتہ ہے؟ میں بچوں سے بول رہا, یوتھ سے بول رہا, بڑوں سے نہیں بول رہا. کیا ڈیٹس ہیں, اور ڈیٹس آ رہے اور چلے جا رہے. 15 شعبان 2 تاریخ, یہ جو ولادت کی ڈیٹ ہے نا, اس میں 3 چیزیں ہیں 15 شعبان کو. ولادت بھی ہے, یہ ہائر اوکلٹیشن بھی 15 شعبان 329 ہجری کو شروع ہوا, اینڈ ایک ظہور کی تاریخ بھی ہے 15 شعبان. اس کے بعد میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر رہا, ڈیٹ فکس کرنا حرام ہے, آپ نہیں کر سکتے. جو معصومین سے ڈیٹس ہے وہ بتا رہا. اس کے بعد 25 ذی القعدہ 11th منتھ, 25 ذی القعدہ, وہ بھی جس دن زمین کو اللہ نے بچھایا تھا, جو ایک دن کا روزہ 60 ایئرس کے روزے کے برابر ہے. 4 بڑے روزوں میں وہ ایک روزہ ہے, 60 ایئرس کا اللہ ثواب دینے والا ہے. اس دن بھی ظہور امام کی تاریخ. اس کے بعد شب قدر 23 رمضان, شب قدر کی رات کے لیے کہا گیا کہ تڑپ کے دعا کرو وہ رات میں, جس رات کے بارے میں اللہ کہتا وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو یہ رات کیا ہے. اس رات کو لے کے جا کے مظلوم بی بی زہرا سے ملایا گیا. جیسے بی بی فاطمہ کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا, اسی طرح شب قدر کی معرفت کو حاصل. یہ 3 تاریخیں اور عاشورہ, یہ 4 ڈیٹس امام کے ظہور کی. امام تڑپ کے بول رہا آئینہ طالب و بدم المقتول و کربلا. یہ دعائے ندبہ کے جملے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ڈیلی امام کے لیے کوئی کام کرو. کچھ نہیں کر سکتے نا, میں یوتھ کو بول رہا کچھ نہیں کر سکتے. آپ کیا بولیں گے, یار ایسٹ لندن میں بہت بزی ہوں, صبح سے شام تک جاب ہے, بزنس ہے. دیکھیے ٹائم کو نکالنا پڑتا, یاد رکھو. 2 رکعت روز نماز پڑھو, سلامتی کی تمہاری صحت ہوگی, بیماریوں سے بچو گے. صرف 3 منٹ نکالو, 3 سے 4 منٹ, جسٹ 3 to 4 minutes. 2 رکعت کتنی دیر میں ہوتی؟
4 منٹ 5 میکس 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 آؤٹ آف 24 آورس 5 منٹ امام کے لیے دو. کیوں؟ اس سے تمہارا ریلیشن شپ امام سے بنے گا. صرف 2 رکعت نماز پڑھو, نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں, 2 رکعت سلام کیا, امام زمانہ قربتاً لے لینا. بالکل فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو, بی کی تسبیح پڑھو, ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اللہ میرے امام کو سلامت رکھ. اس کا فائدہ بتاؤں کیا ہے؟ دیکھیے میری ٹاپک نہیں, وہ تو مجلس نکل جا رہی ہے ایسی. میں جس دعا سے شروع کیا وہاں بی پہ آ رہا بھی. فائدہ کیا ہے؟ 2 رکعت اگر میں نماز پڑھ کے امام کی سلامتی کی دعا کروں, کیا فائدہ ہے اس کا؟ بڑی بڑی بیماریوں سے بچو گے. یہ مت سمجھو کہ کووڈ سے تم بچ گئے اپنی اسمارٹنس کی وجہ سے. میں یہ نہیں بول رہا کہ ماسک مت لگاؤ, میں یہ نہیں بول رہا کہ ویکسینیشن مت لو, میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ بوسٹر مت لو, ضرور لو, احتیاط کرنا لازم ہے, لازم احتیاط کرنا. لیکن یہ مت سمجھو کہ ان چیزوں سے بچے ہوئے ہو, نہیں, امام بچایا ہوا ہے, بی بچائی ہوئی ہے تم کو. تو آپ کو سلامتی کی خالی میں فائدہ بتا دیتا 2 منٹ. فائدہ یہ ہے اگر آپ سلامتی کی نماز پڑھتے بچیں گے کیسا؟ میں نے کہا کہ آپ بڑی بیماریوں سے, میجر ڈیزیز سے بچیں گے. دیکھو بیماری آئے گی اور چلی بھی جائے گی. بیماری آنا صحیح ہے اس لیے کہ اگر کوئی بیماری نہیں آئے تو بندہ فرعون بن جائے. نہیں, پریشانی آنا لازم ہے, مومن کی پہچان ہے کہ کچھ نہ کچھ پریشانی آئے. تو بچتے کیسا؟ ابھی میں آیا پہلی مرتبہ آپ کے سکینہ ٹرسٹ ہے, مولانا سے ملاقات, بہترین مولانا ہے آپ کے. عورتوں میں سے آواز آئی, بے شک آپ لوگ تو کچھ بولے ہی نہیں. دیکھیے پہلی مرتبہ آپ لوگ مجھے لائیو سن رہے تو آئی ایم ویری نوٹی, اوکے, آئی ڈونٹ مس دا چانس. مجھے موقع ملے گا تو میں چھوڑوں گا نہیں. آج پہلی مرتبہ پڑھا, سٹارٹنگ میں ہی میں کوئی بمبارڈمنٹ میں نہیں کرنا چاہتا. جو میری عبادت ہے, جو میں پڑھتا ہوں, جو سنا ہوا ہے وہ جانتا ہے. میرے نام کے آگے ایک ٹیگ ہے کہ ڈرانے والا مولوی ہے. نہیں ہے؟ سنے نہیں نا؟ بس نہ جب بھی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا دنیا بھر میں کہ مولانا آپ اتنا ڈراتے, میں کہتا ہوں یار تم اپنے آپ کو علی والا بھی بولتے ہو, ڈرتے بھی ہو. کیا بول رہا میں؟ نہیں, when you say کہ you love امام علی, پھر ڈر کس کا ہے؟ کوئی کام مت کرو, اس لیے مت کرو, وہ کام کرو جو علی چاہتا ہے. if you really love امام علی, مولا چاہتے کہ چہرے پہ داڑھی رہو, رکھ لو. کیا بول رہا میں؟ مولا چاہتے کہ لڑکی کے سر پہ حجاب ہو, کر لو حجاب, کیا فرق پڑا؟ مولا چاہتے کہ بیک بائٹنگ مت کرو, لیو اٹ. مولا یہ چاہتے کہ میوزک نہیں سننا. میں دیکھیے پھر بمبارڈمنٹ پہ آ گیا, میں نہیں کرنا چاہتا. سمجھ میں آئی بات؟ میں آپ کے مزاج سے ابھی واقف ہی نہیں ہوا, ابھی ہوں گا. تو فائدہ کیا ہے امام کی سلامتی کی نماز پڑھنے کا؟ فائدہ کیا ہے؟ بینیفٹ کیا ہے؟ میجر ڈیزیز سے بچوں گا. ابھی میں آیا, میری مولانا سے ملاقات, مولانا نے کہا مولا آپ کو سلامت رکھے. ہم دونوں کی پہلی ملاقات, اور جو وہ مومنین تھے وہاں پہ, کہا مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نے پلٹ کے کہا مولا آپ کو بھی سلامت رکھے. کیا سن رہے؟ یہ اخلاق ہے, یہ ایٹیکیٹ ہے کہ اگر آپ کو کوئی دعا دے, بچہ بھی دعا دے, تو آپ اس کو بھی دیکھتے ہیں, دیکھ کے مسکرا کے اس کو بولتے ہیں بیٹا اللہ تجھے بھی اچھا رکھے. دوستوں میں کیا بول رہا آپ سے؟ اگر کوئی نہ بولے تو وہ اخلاق نہیں, ایٹیکیٹ نہیں ہے. اور خاندان اہل بیت معصومین مرکز ہیں اخلاق کے, ان سے بہتر کسی کا اخلاق نہیں ہو سکتا. تو اب آپ یہ سوچو, آپ نیوپو یہاں پہ لندن میں بیٹھ کے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی, نماز پڑھ کے کہا اللہ میرے اپنی آخری حجت کو, اپنے محبوب ترین بندے کو سلامت رکھ. تو مولا ایسا پلٹ کے دیکھیں گے. میرے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ مولا مجھے دیکھے, میں اتنا گناہگار ہوں, لیکن جب میں دعا کروں گا تو امام پلٹ کر دیکھیں گے, نگاہ امام رحمت کی نگاہ ہے.
امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہوتی. ہماری خواہش ہے کہ میرا مولا فرزند زہرا ایک دفعہ دیکھ لے. دوستو جس کو امام دعا دے وہ بھی پلٹ کے بولے اللہ اس کو بھی سلامت رکھے تو کوئی بیماری آئے گی. اور کیا ہوتا؟ اس سے آپ کا ایک رشتہ بنتا، ریلیشن شپ بلڈ ہوتی. امام مسلسل اگر کوئی مجھے دعا دے، روز لے میرے گھر پہ آ کے بولے اللہ آپ کو اچھا رکھے، کل اتنا بول دے اور چلا جائے، 3 دن 4 دن 5 دن 1 مہینے تک مثال کے طور پہ کوئی بولتا رہے. اب اس شخص کو میں کہیں بھی 1 لاکھ کے مجمع میں بھی دیکھوں تو میں پہچان لوں گا یہ وہی ہے. کیا وہ میرا ایک رشتہ بن گیا اس شخص سے. میں بولوں گا یار یہی وہ بندہ ہے جو مجھے روز دعا دیتا تھا. اگر تم سلامتی امام زمانہ اور امام سے پہچان ہو گئی تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھو روز، صرف سلامتی امام کی کہ اللہ تم میرے مولا کو سلامت رکھ. اور یہ دعا کرو کہ مولا جب آپ ظہور کریں نا انشاءاللہ تو تم کو اپنی نصرت کے لیے بلانا. اب جملہ سننا، خالی بلانا نہیں بلکہ ہم نصرت ایسے کریں جیسے آپ چاہتے. ایسے واقعات بھی ہے کہ پہلی آواز میں جائیں گے امام کے پاس لیکن امام کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے. ایسا بھی ہوگا. تو یہ دعا کرو کہ آخری لمحے تک ہم امام کے ساتھ رہیں انشاءاللہ. تو جب امام کے ساتھ رہو گے تو قاتلہ نے بی بی زہرا سے بدلہ بھی لوگے، دینا ہے نا. وہ جذبہ یہ دعا کرو کرنے کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھے. واجل فرجم ضرور بولو، یہ بھی ایک دعا ہے، اس سے بھی رشتہ بنتا. بہرحال